اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے محبوب تیرے رب کی قسم۔ امام فخر الدین رازی نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، علامہ اسماعیل حقی نے بھی لکھا ہے، بہت پیارا جملہ، اللہ کے بیان کرنے کا انداز۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، میرے محبوب تیرے رب کی قسم۔ ایک تو سیدھا کہہ دینا کہ رب، اللہ کہتا ہے مجھے میری قسم، پروردگار عالم ارشاد فرمایا مجھے میری قسم، مجھے کعبے کی قسم، مجھے زمین و آسمان کی قسم، مجھے والفجر کی قسم ولیال عشر کی قسم۔ اور ایک اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب تیرے رب ہونے کی قسم۔ یہ ہوتا ہے مقام، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی بندہ مومن نہیں جب تک آپ کو اپنا حاکم، اپنا مالک، اپنا وارث نہ مان، نہیں ہے مومن۔ جب تک آپ کو فیما شجر بینہم، ان کے درمیان جو معاملات ہو جائے ان میں آپ کو اپنا حاکم اور منصف نہ مان لے، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں۔ تو جب ایمان اور محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس بندے کے دل میں اترتی ہے نا، تو پھر مصطفیٰ ہی حاکم ہوتے ہیں، اور کوئی مومن کا حاکم ہوتا نہیں ہے، پھر محبوب حاکم ہے۔ اور یہ کافروں کی حالت، یہ ایک پرسنل گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ اوورآل گفتگو دیکھیں، ہمارے دنیا کے مسلمان جتنے بھی حکمران ہیں وہ کتاب و سنت کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کریں گے۔ موجودہ دور کے اندر بظاہر اس وقت جو سچویشن ہے، کتاب و سنت، آئین اور قانون کتابوں میں تو لکھا ہوگا، ہمارے پاکستان کے قانون میں بھی موجود ہے کہ پاکستان کا قانون کیا ہے، آئین کیا ہے، کتاب و سنت۔ وہ ہے کدھر؟ عدالتوں میں ہے، کورٹس میں ہے، کچہریوں میں ہے، کہاں ہے کتاب و سنت کا قانون؟ نہ جیلوں میں، نہ عدالتوں میں، نہ پولیس اسٹیشن کے اندر، نہ اسمبلی کے اندر، کہیں بھی تو نہیں ہے۔ کتاب و سنت ہے کدھر؟ کتاب و سنت ہوتی تو آج یہ حال ہوتا۔ کتاب و سنت نہیں ہے، آدھا برطانیہ کا قانون ہے، آدھا جو ہے وہ لوگوں نے بنا لیا قانون ہے۔ قرآن کدھر ہے؟ کتاب و سنت کدھر ہے؟ نہیں ہے، گراؤنڈ کے اندر نہیں ہے۔ اگر کتاب و سنت ہمارا آئین ہوتا تو اسٹیٹ بینک کبھی بھی سالانہ سود کا ریشو نہ بتاتا۔ سود ایسا جیسا اپنی ماں سے زنا کرنا، سود کھانے والے پہ خدا کی لعنت ہے۔ اور ہم تو بڑے فخر کے ساتھ ہمارے یہاں ٹی ویوں پہ چلتا ہے کہ اس سال اسٹیٹ بینک نے سود کا ریشو یہ رکھ دیا، یہ کتاب و سنت ہے اس کا قانون۔ ہم خدا سے اعلان جنگ خود کر رہے ہیں، نہیں ہے ہمارا حاکم کتاب و سنت۔ جو گراؤنڈ ریئلٹی میں جو ریئلٹی ہے اس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، ہے تو گراؤنڈ میں پتہ نہیں نظر نہیں آتا۔ اگر کتاب و سنت قانون ہوتا تو کبھی ریمنڈ ڈیوس مسلم پاکستانیوں کو مار کے بھاگتا نہیں۔ اگر کتاب و سنت قانون ہوتا نا تو ہمارے مسلمان اتنے مرتے نہیں۔ کتاب و سنت ہمارا قانون معذرت کے ساتھ نہیں ہے۔ کون سے بینک میں کتاب و سنت ہے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے اسٹیٹ بینک اور ہمارے بینکنگ کی جتنی بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے سود پر چلتے ہیں۔ ہاں وہ الگ ہے، بکنے والے مولوی بھی ہیں، 500 روپے میں مفتی کا فتویٰ بھی بک جاتا ہے، وہ حلال کو حرام بھی کر دیتے ہیں، وہ جائز کے فتوے بھی مل جاتے ہیں، وہ سارا کچھ مل جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی جتنی بھی انشورنس کمپنیاں ہیں اس پر بھی آپ کو فتوے مل جائیں گے۔ کون سے سود والے مسئلے پر فتویٰ نہیں ہے کسی مولوی کا؟ سب کا مل جاتا ہے، سارے فتویٰ جا۔ دل یہ ادھر، حاکم کون بنا؟ قرآن کہتا ہے یہ منافقوں کی علامت ہے۔ ایمان لے کر آ گئے، وَيَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ۔ کہنا تو یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت پر ایمان لے کر آئے، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت کو اپنا حاکم بنائیں۔ طاغوت کو اپنا حاکم بنائے اور ان کو حکم دیا ہے کتاب و سنت میں کہ انکار کرو طاغوت کا۔ قانون صرف ایک ہی چلے گا، وہ قرآن کا قانون ہوگا۔ یہ ریئلٹی ہے۔ میرا یہ ساری گفتگو کرنے کا اصل ٹاپک تنقید کسی پر نہیں ہے، اصل میں ہم بے سکون کیوں ہیں، ہمارے اندر سیٹسفیکشن کیوں نہیں ہے، اطمینان ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ جس کے سینے میں پورا قرآن ہو اور اس کو سکون نہ آئے تو پھر کون سی کتاب آئے گی سکون کے لیے؟ وہ آخری
نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نبی نہ آیا تھا نہ آئے گا. حضور پر نبوت کا دروازہ بند. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ آ سکتا ہے نہ آئے گا. اس نبی کو ماننے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے. اور حالت یہ ہے کہ ہمیں سکون نہیں ہے. ان کے صحابہ کو بھی مانے، اہل بیت کو بھی مانے، قرآن کو بھی مانے. اور یہ بھی عقیدہ ہمیں بچپن میں پڑھایا ایمان مفصل، ایمان مجمل میں، کہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان رکھنا ایمان ہے. جو ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے. کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے، نہ کوئی کسی کا ایک لمحہ لے سکتا ہے، نہ کسی کو زندگی کا کوئی ایک لمحہ دے سکتا ہے. یہ تو ایمان ہے. سارا کچھ جب رب کی طرف سے تو پھر ٹینشنیں کس چیز کی، پریشانیاں کس چیز کی. آپ درد میں اندر ہے، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، آپ درد میں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، آپ کو بہت مجبوری ہے، آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس پیسے، ڈاکٹر کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر میں پکانے کے لیے روٹی نہیں ہے، آپ بالکل تھک گئے. کیا خدا بھول گیا آپ کو؟ رب آزما رہا ہے. یہی تو امتحان ہے. وہ رب کبھی نہیں بھولتا. وہ ایک مشہور، ایک سمجھانے کے لیے ایک حدیث پاک مشہور پیش کی جاتی ہے کہ رحمان جو ہے وہ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک سمجھانے کے لیے 70 ماؤں سے. ایک ماں کا پیار کبھی بندہ سمجھ نہیں سکتا کہ ایک ماں کا پیار کتنا ہوتا ہے. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ بھولتا نہیں ہے، وہ آزما رہا ہے. ٹف ٹائم آئے تو میرا بندہ مجھے چھوڑ کے حرام کی طرف تو نہیں جائے گا، شیطان کی طرف تو نہیں جائے گا.